کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کے افق پر کچھ ایسی ہستیاں طلوع ہوئی ہیں جنہوں نے دین اسلام کا پرچم ایسا بلند کیا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان ہستیوں کے تذکرے آج بھی لوگوں کی زبانوں پر جاری ہیں۔ آج بھی لوگ ان کا نام بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے لیتے ہیں۔ آج بھی ان ہستیوں سے بہت پیار کیا جاتا ہے۔ آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد ان کے مزارات پر عاشقان رسول کا ہجوم یہ پتہ بتاتا ہے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی منشور بنا کے رکھا ہے کہ رب راضی کس عمل پر ہوگا۔ انہوں نے ان اعمال کو اپنایا ہے، ان اعمال کو کیا ہے کہ جس پہ رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج انہی بہت پیاری پیاری ہستیوں میں ایک بڑی ہی پیاری ہستی کا ذکر کریں گے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کون سی ہستی ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ وہ ہستی کہ جن کی تربیت ماں نے اس پیارے انداز میں کی کہ نماز کا عادی بچپن میں ہی بنانے کے لیے جو چیز محبوب تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو، وہی آپ کی جائے نماز کے نیچے رکھ دینا، اور پھر یہ نماز کا ایک سلسلہ ہو جائے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور پھر یہ عمل اتنا مبارک ہو، اتنا پیارا عمل نماز پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جانا، اس کو بچپن سے ہی ماں نے لیا، ماں نے تربیت کی، اور پھر اس کا اثر یوں ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لوگوں کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے لوگوں سے جو محبت اور پیار فرمایا ہے اس کا صلہ بھی آج ہمیں نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بات کریں گے، ان کے فضائل پر بات کریں گے، ان کی کمالات پر بات کریں گے، ان کی کرامات پر بات کریں گے۔ بہت کچھ سیکھنے کا آج کے پروگرام میں ہمیں موقع ملے گا۔ تو میں تمام عاشقان رسول سے، تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت، تمام عاشقان اولیاء سے گزارش کروں گا کہ آپ نے آج کا پروگرام بھی مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جہاں اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں آئے گی، وہیں پر ایک اور یہ ذہن بنے گا کہ انشاءاللہ ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ان کی سیرت کو اپنانا ہے تاکہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہو جائیں، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی سیرت کو اپنا لیا جائے، ان کی سیرت انشاءاللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے گی۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، منقبت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور مبلغین سے ٹاپک پر بات کریں گے، اور ٹاپک آج کا ہوگا سیرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پیغام قرآن سیگمنٹ انشاءاللہ قاری کاشان صاحب کے ساتھ کریں گے، حافظ عمر اتاری انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہو رہے؟ کیسے طبیعت آپ کی؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جریر مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں۔ قاسم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ آج فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں جریر بھائی آئے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، تشریف رکھیے۔ قاسم مدنی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کے حوالے سے اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کیا کرتے، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی اختیار نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا، بس یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اسے ثابت کیا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ارواح ہیں، ارواح یہ باقی رہتی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ روح فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں، فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے پاس ہیں، انہیں رب کریم کی طرف سے روزی ملتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کے ارواح اور جسم دونوں زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ علماء کرام نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکثرت معائنہ ہوا کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ سبق کیا ہے آج کا؟ قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم سنیں گے جی۔ آج کا سبق ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ آج کا سبق ایمان مجمل کسے کہتے ہیں، یہ سوال۔ جواب، ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ جواب،
ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام سنتے ہیں۔ آج کافی دنوں بعد عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ اللہ پاک ہمارے عمر بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ عمر بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ شاہ صاحب، اللہ کرم الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں عمر بھائی؟ شاہ صاحب آج اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ اس کے علاوہ یہ تو کل ہم نے الحمدللہ اچھا سنا۔ تو باقی جیسے آپ فرمائیں انشاءاللہ وہ اس میں شامل کر لیں گے آج۔ آج کوئی آپشن دیں آپ، یہ ہو جائے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، یہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ کلام بھی ہے۔ واہ، بہت سارے شاہ صاحب کلام ہے۔ اب ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ انشاءاللہ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، وابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض حرم، ان التیا ریح الصبا، ان التیا ریح الصبا، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة، بلغ سلامی روضة، فيها النبي المحترم، صلوا علیہ
وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. حسنین کا نانا ہے. حسنین کا نانا ہے. حسنین کا نانا ہے. وہ حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. میرے آقا کا یہ لجپال گھرانہ ہے. لجپال
بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دل دنیا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، واللہ یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، در زغارہ پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، میں غیروں میں کرم اس کو رکھیے مغشے، میں غیروں میں کرم ہم کو رکھیے نا سرے مغشے، سعد نصیر آخر سائل تو پورا
اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا صدقہ تمام عاشقان رسول کو، تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائیں۔ جس کے دل میں جو نیک جائز مراد ہے، تمنا ہے، اللہ پاک سیدہ کائنات کا صدقہ عطا فرمائے۔ بہت سے بیمار اکثر میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، اللہ سیدہ کائنات کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، دکھ درد کے ماروں کے دکھ درد ختم ہو جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جنہوں نے اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جنہوں نے اپنایا ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے چلے بھی گئے، ان کا مشن باقی رہا، ان کا نام باقی رہا، ان کا کام باقی رہا، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے یہ باقی رہے، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ صلہ ہے ان وفاؤں کا کہ جو اپنی حیات پاک میں اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ کرتے رہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے رہے، اور پھر تعلیمات کو اپنایا ہی نہیں بلکہ دین اسلام کی تبلیغ کو عام بھی کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا بھی ہے۔ اس کا صلہ پھر ہمیں یوں نظر آتا ہے۔ انہی ہستیوں میں بڑی پیاری ہستی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی ایک پیاری ہستی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ ہی کی سیرت پر آج ہم گفتگو کریں گے، تعارف بھی سنیں گے۔ ابراہیم بھائی کی طرف میں انشاءاللہ بڑھوں گا، تعارف لوں گا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ شاہ صاحب، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی، اللہ رب العزت جل وعلا نے انہیں شہرت تامہ عطا فرمائی ہے، اور برصغیر پاک و ہند کے اندر جب بھی اولیاء کرام کا نام لیا جاتا ہے تو بالخصوص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اسم گرامی یہ سر فہرست آتا ہے۔ خاندان چشت میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی خدمات مثالی ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کی یہ جو پوری ایک سرزمین ہے، اس خطہ ارض پر اللہ رب العزت جل وعلا کا پیغام پھیلانے، تبلیغ دین کرنے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا جو ایک خاص کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان اولیاء اللہ میں ایک بڑا نام حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نامی اسم گرامی تو مسعود ہے، اور آپ کی جو سن پیدائش ہے یہ با اختلاف روایت 569 یا 571 سن ہجری یہ بتائی جاتی ہے، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 1175 سن عیسوی بنتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں، یعنی آپ فاروقی ہیں، فاروقی نسل ہیں، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا اصل تعلق تو کابل سے ہے، لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے ہجرت کر کے ملتان کے مضافات میں ایک علاقہ ہے جو کہ اب جو ہے وہ کوٹھے وال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تھے تو اسے کتھوال کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہمارا ملتان شہر ہے اسے جانب مشرق تقریباً 12 میل دور بتایا جاتا ہے کہ بدلہ سنت روڈ کہلاتا ہے، اس پر یہ اب بھی یہ قصبہ واقع ہے جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شیخ جمال الدین سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک اب بھی موجود ہے، اور ان کا عرس پاک بھی جو ہے وہ بڑے تجھ کو احتشام سے یہاں منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ان بزرگوں پر بھی رحمت ہو۔ اور یہ جو حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان تھا، یہ اپنے آباء و اجداد سے یہ اہل علم لوگ چلے آ رہے تھے، یعنی آپ کے جو بزرگوار آپ کے آباء و اجداد جو کابل سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، اور پہلے وہ دہلی گئے، دہلی سے لاہور آئے، لاہور سے پھر یہ اس جگہ پر منتقل ہوئے، کیونکہ اس وقت کے حاکم نے ان کے جو آباء و اجداد میں شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد میں یہ بزرگ تھے، انہیں اس علاقے کا قاضی بنا کر یہاں مقرر کیا تھا۔
تو گویا آپ کے آباء و اجداد سے ہی جو ہے وہ قاضی، عالم، فاضل اور بڑے بڑے علماء گویا کہ گزرے تھے. صحیح. اور خود آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت جمال الدین سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے ایک جید عالم دین تھے. جی. تو ایک بڑے اچھے ماحول کے اندر آپ کی پرورش ہوئی. میں آپ کا نامی اسم گرامی جو ذکر کر چکا ہوں، اور حضرت مسعود آپ کا نام تھا. اور مسعود آپ کا نام تھا، اور آپ کے القاب مختلف ہیں، جیسے بابا فرید، یہ زبان زد عام ہے، عوام کی زبان پر بابا فرید ہے. اسی طرح فرید الدین، اور اسی طرح گنج شکر. جی. تو انشاءاللہ آگے چل کر گنج شکر لقب کی وضاحت بھی ہوگی. لیکن یہاں ایک تھوڑی سی مزید میں وضاحت کر دوں. ہمارے اس خطہ ارض میں، خاص طور پر پنجاب کے اگر خطہ ارض کی اگر ہم بات کریں، تو دو شخصیات جو ہے وہ بابا فرید کے نام سے معروف ہیں. اور اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ عوام بسا اوقات ان کو دو شخصیات کو مکس کر دیتی ہے. ایک کوٹ مٹھن راجن پور کا علاقہ ہے. کوٹ مٹھن شریف میں حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ الگ شخصیت ہیں، یہ بعد کی شخصیت ہیں. یہ بھی بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے جو ہے وہ ولی اللہ گزرے ہیں، اور یہ بھی چشتی بزرگ ہیں. صحیح. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی چشتی بزرگ ہیں. غلام فرید کوٹ مٹھن والے. صحیح. لیکن یہ جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مرید ہیں حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اور حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید ہیں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. تو گویا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پہلے کے بزرگ ہیں. اور یہ ان کی جو ملاقات ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہے. اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور ان کے اگر ہم خلفاء کی اور ان کے مریدوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بہت بڑا نام حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے. اسی طرح حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح دیگر اور بڑے بڑے بزرگ ہیں جو آپ کے خلفاء میں اور آپ کے جو ہے وہ یوں کہیں کہ سلسلے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو یہ حضرت کا ایک مختصر تعارف تھا. اور یہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جو ہے وہ یوں کہیں کہ محتاج بیان نہیں ہے. پاک پتن شریف میں آپ کا مزار اقدس جو ہے وہ یوں کہیں کہ آج بھی فیض لٹا رہا ہے. اور عشق و مستی کے جام پینے کے لیے عاشقان اولیاء آج بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آج تو خصوصیت کے ساتھ عاشقان رسول کا وہاں پر ہجوم ہوگا. اللہ اکبر. آج تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی ہے. انشاءاللہ ہم بھی عرس منائیں گے. انشاءاللہ نیاز کا سلسلہ بھی ہم یہاں پر کریں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ کرے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. دیکھیں تربیت ہے نا، تربیت ابو جریل بھائی، والدین اگر چاہتے ہیں نا، یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور ویسے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اس ٹریک پر لایا جائے، یہاں لایا جائے، یہ کام کیا جائے، تو اس کی تربیت جو ہے وہ شروع سے ہی کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پودے جو لگاتے ہیں تو اگر اسے بالکل سیدھا رکھنا ہے تو تراش خراش بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا بسا اوقات مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خشک تنے کے ساتھ اس پودے کو باندھا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہیں ٹیڑھا نہ ہو جائے. جب یہ بڑا ہو کر ٹیڑھا ہو گیا پھر اسے کاٹا جا سکتا ہے، سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ شروع سے تربیت جس وقت کی جاتی ہے تو اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے اور آخر تک رہتا ہے. اللہ اکبر. ہم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے والدین کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہاں پر تو خصوصیت کے ساتھ میں تو یہ بات کروں گا ابو جلیل بھائی کہ والدین کی جو نیکی کا اثر ہوتا ہے، نیکی، ہم تو قرآن پاک کا وہ واقعہ پڑھیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا تھا اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ ان کے والد، دو بچوں اور دونوں یتیم تھے، ان کے والد نیک تھے. قرآن نے کہا ان کے والد نے، وہ جو 8ویں پشت میں ان کے والد وہ نیک، ان کی نیکی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کی دیوار کو درست فرما رہے اور اس کے نیچے جو خزانہ دبا ہوا تھا. میں یہ چاہوں گا یہاں پر بھی جو نیکی کا اثر، والدین کی نیکی کا اثر ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذکر خیر کے تناظر میں آپ ذکر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر
علیہ رحمہ آپ کے والدین کو دیکھتے ہیں تو آپ کے والدین بھی بہت عبادت کرنے والے تھے، عبادت و ریاضت کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ آپ کی والدہ کی سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ رات کے وقت میں ایک مرتبہ تہجد ادا فرما رہی تھی، تو گھر کے اندر ایک غیر مسلم چور گھس گیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر ایک غیر مسلم چور گھسا تو اچانک سے اس کی نظر ضائع ہو گئی، آنکھیں چلی گئی۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہوا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اس گھر کے اندر کوئی یقیناً رب تعالیٰ کا بڑا کوئی برگزیدہ بندہ رہتا ہے۔ اب اس نے صدا لگائی کہ اس گھر کے اندر اگر کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ ہے، اور اگر کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں ہے یا میری بہن ہے، لہٰذا آپ جو اس گھر کے اندر موجود ہیں میرے لیے دعا کیجئے، رب تعالیٰ میری بینائی کو واپس کر دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ماجدہ تھی حضرت سیدنا کرسم رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے دوبارہ دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک اس کو بینائی عطا فرما دیجئے، تو رب تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ماجدہ تھی یہ بھی بہت زیادہ عبادات کرنے والی تھی، ساری رات عبادت کے اندر گزارنے والی تھی۔ یوں ہی اگر ہم اسرار السالکین کتاب کے اندر آپ کے والد ماجد کے بارے میں بھی ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک انداز تھا کہ آپ کے پاس علاقے کے لوگ آتے اور آپ سے مسائل وغیرہ پوچھتے۔ ایک مرتبہ مطلع ابر آلود ہو گیا تو علاقے کے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آج مطلع ابر آلود ہے تو آپ ارشاد فرمائیے کہ صبح روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صبح یوم شک ہے، تو لہٰذا یوم شک والے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو علاقے والے لوگ اسی علاقے کے اندر ایک ابدال رہتے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کہ صبح روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تو انہوں نے بولا کہ صبح اللہ نے چاہا تو اس علاقے کے قاضی جمال الدین سلیمان کے ہاں رب تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا اپنے وقت کا کتب ہوگا، لہٰذا اس کو دیکھ لیا جائے، اگر وہ صبح دودھ پی لیتا ہے تو روزہ نہ رکھا جائے، اور اگر دودھ کو چھوڑ دیتا ہے تو روزہ رکھ لیا جائے۔ تو صبح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یوں اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اولاد ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، اولاد دین کے کاموں میں لگنے والی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی دین کا کام کریں، خود بھی نیک کام کریں۔ کیا بات ہے! یقیناً ماں باپ جب اپنی عادت بنائیں گے نیکی کرنے کی تو اس کا اثر اولاد میں تو آئے گا ہی آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں والدین نماز کے عادی ہوتے ہیں بچے بھی نمازی ہوتے ہیں، والدین تہجد گزار ہیں تو بچے بھی تہجد گزار ہیں، والدین قرآن پاک پڑھنے کے عادی ہیں تو بچے بھی قرآن پڑھنے کے عادی ہوں گے۔ تو چونکہ یہ نیکی ہے نا، تو بچہ تو ویسے بھی چھوٹا بچہ ہے، وہ دیکھ کس کو رہا ہے؟ وہ تو زیادہ اپنی ماں کے پاس ہے، اپنے والد کے پاس ہے۔ گھر میں گھر کا ماحول جیسا ہوگا تو پھر اس کا اثر بھی اسی انداز میں ہوگا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، وہ مبارک ہستی، وہ پیاری ہستی کہ جن کی تربیت گھر سے ہوتی ہے، اور گھر کا ماحول کتنا پیارا ہے۔ یہاں میں چاہوں گا ابراہیم بھائی، وہ واقعہ جو والدہ نے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ایک عمل کیا، میں چاہوں گا کہ وہ ذکر کرے، جو میں نے جس طرف اشارہ بھی شروع میں کیا تھا نا، کہ والدین اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو کسی سیدھے راہ پر چلائیں، اور واقعتاً دین اسلام کے راستے پر چلانا ہی یہ اسی میں عافیت ہے، دونوں جہانوں کی عافیت۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے جو کیفیات ہیں، جو مشکلات، جو والدین ایک پریشانی کا رونا رو رہے تھے، ابھی امام صاحب ہیں، آپ کے پاس بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں آ کر ذکر تو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے یوں کر دیا، اچھا سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے کہ فلاں محلے میں یا فلاں علاقے میں یا بہت ساروں کے گھر میں ایسی آفت ہوگی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، کہ بچے ماں باپ کو مارتے ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دینی تربیت نہیں ہوتی۔ جب دینی تربیت نہیں ہے، بچے نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی، نہ شریعت مطہرہ پر عمل کا ذہن ہے، جب وہ پھر سوسائٹی کی نظر ہے اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ چکا ہے، پھر اس نے کرنا کیا ہے؟ تو تربیت کا جو انداز ہے وہ شروع سے ہی ہونا چاہیے۔ میں چاہوں گا یہاں پر وہ واقعہ بیان کر کے اس تناظر میں ہم یہ گفتگو کریں نا۔ جی قبلہ شاہ صاحب، میں انشاءاللہ وہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ عرض کروں، دیکھیں شاہ صاحب، آج ہمارے معاشرے میں اس پر بہت بات ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت، اور اس پر پیرنٹنگ پر ایک پورا موضوع ہے، اس پر کتابیں بھی موجود ہیں اور اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے،
اور خاص طور پر جو ہے وہ آج کل بچوں کی تربیت کو لے کر یہ سوشل میڈیا کو بھی لیا جاتا ہے, موبائل کی مصروفیات کو بھی لیا جاتا ہے. یہ بہت سارے ملے جلے موضوعات ہیں, یوں کہیں کہ آج کل کا یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بلکہ ان کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو ان تینوں بزرگ کی سیرت میں یہ کتابوں کے اندر صراحت موجود ہے کہ ان تینوں کی سیرت کے اندر ایک مماثلت یہ ہے کہ ان تینوں کے والدین ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. یعنی تینوں جو حضرات ہیں, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی, ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ان تینوں کی تربیت ان کی والدہ نے فرمائی ہے. تو دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ والد کا سایہ ہونا بسا اوقات, حقیقت ہے کہ والد کا سایہ اولاد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور اگر والد انتقال کر جائیں تو بسا اوقات اولاد جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں بھی چلی جاتی ہے, غلط صحبت میں بھی چلی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ان بزرگوں کی تربیت میں ان کی والدہ کا کردار ہے. والدہ نیک تھی تو یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے ولی بنے. ہم حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو دیکھیں تو ان کی تربیت میں بھی والدہ کا بڑا کردار ہے. ان کے والد بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی بھی جو ہے وہ حضور کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر گئے تھے. تو یہ کئی بزرگوں کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ ان کی والدہ نیک تھی, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کی والدہ کی نیکی اور بچوں کی تربیت کی وجہ سے ان بچوں کے اندر جو ہے وہ نیکی کی رغبت کو رکھ دیا, اور پھر آگے بڑھ کر وہ بڑے نیک اور پرہیزگار بنے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ والد جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو اب جو ہے وہ اولاد بالکل جو ہے وہ رل جائے گی, اولاد کو نیک بنانا بالکل جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. والد کا سایہ بہت بڑا ہے. اللہ رب العزت جن کے والد زندہ ہے اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے. لیکن والدہ کا نیک ہونا بھی بہت اہم ہے. والدہ نیک ہوں گی, اچھی تربیت کرنے والی ہوں گی, یہاں تک کہ شریعت مطہرہ کے اندر اس بات کی ترغیب باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ نکاح کرنے کا خواہش مند ہے اسے پہلے یہ حکم ہے کہ وہ نیک خاتون کو تلاش کرے. یعنی جسے نکاح کا خواہش مند ہے اس میں دین کو ترجیح دے اور نیکی کو ترجیح دے. وہ نیکی کو ترجیح دے گا تو آنے والی اولاد نیک بنے گی, کیونکہ زیادہ وقت جو بچے کا ہے وہ والدہ کے پاس گزرتا ہے. اب اگر ہم حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو دیکھیں کہ بچپن میں آپ کی والدہ نے آپ کی کیسی تربیت فرمائی. آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ نے جب یہ چاہا کہ ان کو جو ہے وہ نماز کی طرف راغب کیا جائے اور نیکی کی طرف راغب کیا جائے, بچپنا تھا, چھوٹے تھے بچے, تو انہیں فرمایا کہ بیٹا تم نماز پڑھا کرو, تمہیں ہر روز جو ہے وہ شکر ملے گی. اب وہ شکر کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے. اب ہمارے زمانے میں تو بچے جو چاکلیٹ پسند کرتے ہیں, ٹافیاں پسند کرتے ہیں رنگ برنگی, تو اس زمانے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک یوں کہیں کہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے کوئی اچھی چیز, میٹھی چیز جو ہے وہ اس کا کہا گیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز کے بعد جو ہے میٹھی چیز مل جایا کرے گی. اب معاملہ یہ تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ ان کی جائے نماز کے نیچے کوئی میٹھی چیز رکھ دیا کرتی تھی. اب جب یہ نماز پڑھتے وہ جائے نماز ہٹاتے تو نیچے وہ میٹھی چیز موجود ہوا کرتی تھی, شکر یا جو بھی میٹھی چیز ہوتی تھی وہ موجود ہوا کرتی تھی. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انسان ہے بسا اوقات بھول جاتا ہے, تو وہ جو ہے وہ کسی دن وہ میٹھی چیز رکھنا بھول گئی. لیکن آپ نے نماز پڑھنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز کا کونا ہٹایا تو نیچے وہ میٹھی چیز موجود تھی, یعنی غیب سے وہاں موجود تھی. تو آپ کی والدہ محترمہ کو بعد میں یاد آیا تو وہ پریشان ہوئی کہ اب بچہ جو ہے وہ رنجیدہ ہوگا کہ میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن اس کا کوئی عوض نہیں ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا وہ نماز کے بعد تمہیں کچھ ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح پہلے ملا کرتا تھا اب بھی مل رہا ہے. کیا بات. تو دیکھیں یہ ایک اس کے اندر بچوں کی تربیت کا ایک خوبصورت پہلو ہے. ایک تو کرامت کا پہلو ہے جی, اور دوسری طرف تربیت کا پہلو ہے. بہت پیارا. جی, ایک تو کرامت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ اس جگہ پر جو ہے وہ میٹھی چیز موجود تھی. اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ بچوں کو اگر نیکی کی طرف راغب کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی عوض, کوئی بدلہ, کوئی انعام, کوئی ریوارڈ ایسا رکھ دیا جائے کہ بیٹا تم یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملے گا. یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی انداز ہم نے دیکھا ہے کہ بس اوقات آپ بھی بچوں کو اس طرح
جو ہے وہ سکھا رہے واہ ہوتے واہ ہیں۔ کیا بات ہے. بچوں کی اچھی تربیت ہوگی مدنی چینل کے ناظرین تو آپ کا گھر سکھی ہوگا, آپ سکھی ہوں گے انشاءاللہ. آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری انشاءاللہ یہ سنور جائیں گی. اللہ کرے کہ ہم دینی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جو والدین پریشان ہیں اولاد کے حوالے سے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ کی فضل سے کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کریں. آپ خود دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمائیں, مدنی مذاکرہ دیکھنے کی صورت بنائیں, قافلوں میں سفر کرنے کی صورت بنائیں. قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہوگا. بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کڈز مدنی چینل دکھائیں, ان کو مدرسۃ المدینہ کی طرف لے کر آئیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا اثر کس قدر زیادہ ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات چل رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تربیت ہے, میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اخلاق اور اوصاف ہیں جی بڑے ہی زیادہ ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو اخلاق اور اوصاف, یہ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے اور اوصاف یہ وصف کی جمع ہے. کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کی ذات کے اندر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, بلکہ بہت زیادہ اوصاف اور اخلاق ہیں. جی آپ ان صفات کے ساتھ متصف ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات گرامی ہے, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت زیادہ علوم و فنون حاصل کیے. آپ کو منقولی اور معقولی دونوں, منقولات اور معقولات یہ دونوں علوم حاصل ہیں. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات ہے, یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق حسن ہیں جی اس کا ایک آپ کو فیض حاصل تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اچھی طرح دسترت حاصل تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے یہ واقف تھے, اخلاق حسنہ سے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ہی اخلاق یہ اخلاق حسنہ ہی ہیں. جی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں دینی ماحول ہونے کی وجہ سے, اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اکابر علماء اور صلحاء کی صحبت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات ہے اس کے اندر اخلاق حسنہ اور شان صفات کمالی کے ایک مظہر عتم تھی. جی صفات تو بہت زیادہ ہیں. توکل دیکھ لیں, زہد تقوی دیکھ لیں, قناعت دیکھ لیں, بردباری دیکھ لیں, سادگی دیکھ لیں, عفو درگزر, اور کئی چیزیں ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے اندر ملتی ہیں. یہاں پر دو تین چیزیں عرض کروں گا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عاجزی کے حوالے سے, آپ کی سادگی کے حوالے سے. اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا تو آپ کس طرح عفو درگزر کرتے, اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عاجزی اور سادگی یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ظاہری بات اتنے بڑے اللہ پاک کے ولی, تو پھر آپ کے محبین, متعلقین, مریدین, ارادت مند کافی ایک بہت بڑا حلقہ تھا. پھر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم یہ تھا کہ اپنے مریدوں کے درمیان کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مجھے نمایاں جگہ پر یا کسی اونچی جگہ پر بٹھایا جائے, بلکہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمین پر ہی تشریف فرما ہوتے تھے. ایک بار اس طرح ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ یعنی آستانہ عالیہ میں موجود ہیں کہ کچھ درویش آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں, اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ درویش میرے پاس آئے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں گئے, جا کر دیکھتے ہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں درویش, ان کے لیے کچھ ضیافت کا اہتمام کیا جائے, کھانے پکانے کا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب گھر کے اندر گئے, گھر کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں صرف وہاں پر جوار, یہ اناج کی ایک قسم جس طرح باجرہ مکئی وغیرہ ہوتی ہے, اس طرح جوار صرف وہی موجود تھا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا, اس جوار کو اٹھایا, خود ہی اس کو پیسا, اس کا آٹا بنایا اور روٹیاں بنا کے ان درویشوں کی ضیافت کی. کسی مرید, کسی متعلقین, کسی محب کو نہیں کہا کہ بھئی آپ یہ کام کر دیں, بلکہ خود ان بزرگوں کی, ان درویشوں کی خدمت کی. اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن بھر جس کمبل پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے, یعنی جو بستر دن کے اندر استعمال کرتے, جب رات کا وقت آتا آرام کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بچھاتے اور اس پر آرام فرماتے. اور تکیے کی جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے مرشد کی بارگاہ سے ایک عصا یعنی ایک ڈنڈا ملا ہوا تھا, آپ اسی کو سر پہ رکھتے اور سو جاتے. اور عفو درگزر کی بات کریں, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے تھے کہ آپ جس علاقے میں تھے پاک پتن, وہاں پر ایک قاضی تھا,
وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑھتی ہوئی شہرت اور پھیلتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر بہت زیادہ بغض و عناد کرتا تھا آپ کے ساتھ، اور بہت زیادہ بغض و کینہ اس کے دل میں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے مشہور ہو رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ بہت زیادہ تکلیفیں دیتا، ایذائیں دیتا، آپ کے جو مریدین ہیں ان کو ایذائیں دیتا۔ تو آپ کے مریدین جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں قاضی اس طرح کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، وہاں کے علاقے کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، عمرا اور رؤسا، یعنی جو بڑے بڑے احباب ہیں، ان کو ہمارے خلاف یہ ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے دل کے ساتھ، فراخ دل کی مظاہرہ کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدلہ نہ لیتے تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو فرماتے تھے کہ آپ صبر کریں۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو جو وصف ہے عفو درگزر، آپ نے تو اپنا کام کیا کہ کسی نے ظلم کیا، لیکن آپ نے ظلم کا آگے سے بدلہ نہ لیا، انتقام نہ لیا۔ اب دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کو ایذا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو سزا دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قاضی کی سے پہنچنے والی جو عزا ہوتی تھی اس سے دل برداشتہ نہ ہوتے تھے، نہ ہی اس سے بدلہ لیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اس قاضی کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ قاضی نے ایک سوال نامہ تیار کیا اور ملتان کے کچھ علماء کی بارگاہ کے اندر بھیجا، اور سوال اس نے یہ تیار کیا کہ ایک شخص ہے ہمارے علاقے کے اندر، ہے تو اہل علم، قاضی بھی مانتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ہے تو اہل علم، لیکن یہ زندگی درویشوں والی گزارتے ہیں، اسی طرح مسجد میں ہی رہتے ہیں۔ اب جب یہ سوال نامہ ان کے پاس گیا علماء کے پاس، تو علماء نے پوچھا کہ جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں ان کا نام تو لکھ کے دیں۔ اب وہ اس قاضی نے نام تو نہیں لکھا، لیکن جب علماء نے یہ سوال کیا تو اس نے نام لکھا کہ بھئی اس بندے کا نام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اب علماء نے آگے سے فرمایا کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس ہستی پر الزام لگا رہے ہو کہ جس کو بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کرام ان پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ اب وہاں سے یہ قاضی بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا کہ یہاں بھی بات نہیں بنی۔ خیر اس کے اندر جو ایذا رسانی والے اور مخالفت والے وہ جراثیم تو بھی باقی تھے، اس نے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، وہ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آئے روز مخالفت کرتا۔ اس ظلم و ستم کو تقریباً 18 سال گزر چکے، 18 سال وہ قاضی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح نا انصافی کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ قاضی اپنی ہی محفل جمائے بیٹھے ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لوگوں کو نازیبا کلمات، نازیبا چیزیں کہہ رہا تھا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات بول رہا تھا تو وہ اس پر اچانک فالج اور لقوے کا اٹیک ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ، وہ قاضی نشست سے نیچے گرتا ہے، تو جب لوگ بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان سوج چکی ہے، اس کا حلق خشک ہو گیا، بالآخر دیکھتے ہیں وہ بندہ مر گیا۔ اب اس بندے نے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر ہی سزا دی۔ تو ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اولیاء کرام کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ماشاءاللہ آپ نے قاسم میں بڑے پیارے پیارے گوشوں پر گفتگو فرمائی۔ ایک طرف ناانصافی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور لیکن آپ دیکھیں کہ انتقام لینا چاہیں تو بندہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن درگزر کا معاملہ بھی کمال کہنا، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہیں۔ معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا۔ کبھی ہم اپنوں کے قریب بھی ہو کر دیکھیں نا تو بسا اوقات اپنوں سے کچھ غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر درگزر سے کام نہیں لے رہے ہوتے، اور بڑے قریب کے رشتے بھی ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، ناطے رشتے ختم کر رہے ہوتے ہیں، دنیا اپنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان اس انداز میں ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ لڑیں گے، جھگڑیں گے، ختم کریں گے، بس مرنا جینا ختم ہے، ورنہ جینا ختم ہے، تو پھر اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ کس انداز میں کہ آپ تنہا رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے۔ اچھا پھر کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، بھائی اس بندے کے پاس نہیں جانا، یہ تو بس ہر وقت انتقام کی اس میں رہتا ہے۔ اچھا کہیں زمانے میں کسی سے غلطی ہوئی تھی، ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جب اس نے معافی مانگ لی، ہاتھ جوڑ لیا اس نے، تو دل سے کر لینا آپ معاف۔
آپ دل سے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اچھا اب وہ اس کو بار بار، وہ کہتے ہیں نا زخم کو کریدنا، بار بار اس کو ٹھیک ہونے نہیں دینا زخم کو. جب تک آپ اسے کریدتے رہیں گے تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ مرم لگایا، اب ختم کریں. آپ زخم ٹھیک بھر گیا، ختم کر دیں اس کو. ہو گئی غلطی، کسی نے معافی مانگ لی، اب چھوڑ دیں. وہ والی صفت نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر نہ پھر یہ بغض بڑھے. چونکہ یہ بار بار انتقام لینے کا جو جوش ہے، انتقام لینے کی جو ایک جو جذبہ انسان کے اندر آ رہا ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر بغض پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے اندر عداوت کو پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، نفرت کو پیدا کرتا ہے. مطلب یہ اچھی چیز نہیں ہے. جب اپنا مسلمان بھائی ہے، معافی تلافی کا سلسلہ ہو گیا، اب شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ آپ معاف کرنے کی صورت بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا. اور عمل جب کریں گے آپ اللہ کے لیے، جی ہاں، عمل جب اللہ کے لیے کریں گے تو آپ پھر دیکھیں کہ اس کا کمال کتنا بندے کو نصیب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان کہ جس کے بارے میں پہلوان کے بارے میں پوچھا گیا کہ پہلوان کون ہے، تو عرض کی گئی جو پچھاڑ دے. فرمایا کہ غصے کے وقت جو قابو کر لے. پہلوان تو اصل وہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلوان ہے کہ جو غصے کے وقت قابو کر لے. اب انتقام لینا ہے، انتقام غصے کی حالت میں جب انتقام لینے کا ایک جذبہ ہے، اب آپ معاف کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور دوسرا، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا، اللہ والوں سے عقیدت رکھنا، اللہ والوں کے ساتھ پیار کرنا، یہ ہمیں شریعت مطہرہ کا درس ہے. شریعت مطہرہ نے اسے یعنی کہ یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے کہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، اب دیکھیں اللہ کے ولی تو اللہ کے ولی، ان سے تو محبت کرنی ہے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسلام نے درس دیا کسی مسلمان سے آپ بغض رکھو؟ کیا اسلام نے کہا کہ تم اس سے دشمنی رکھو، اس مسلمان سے تم نفرت کرو، اس مسلمان کو؟ مسلمان کے لیے بھی عزت اور احترام کا پیغام ہمیں دین اسلام دیتا ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہمارے قلبی جذبات یہ ہونے چاہیے کہ ہم اس سے پیار کریں. مسلمان کی جو عزت و حرمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر، تم سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت و حرمت ہے. جب ایک عام مسلمان کی عزت اتنی زیادہ ہے تو پھر وہ افراد کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کی زندگی ہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے وہ طریقہ کار کے مطابق گزری ہے، مجھے بتائیں ان کے حوالے سے پھر نفرت کو دل میں پال لینا، ان سے بغض رکھنا، یہ اہل ایمان نہیں کر سکتے. یقیناً یہ وہی کرے گا کہ جو معاذ اللہ سے دشمنی کرنے کے لیے تیار ہو. چونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. دو بندوں کے ساتھ اللہ پاک نے جنگ کا اعلان فرمایا، سود خور کے ساتھ، اور ایک وہ کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے عداوت، ان کے بارے میں انہیں سب و شتم کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، ان کی تعلیمات کو جھٹلانا، ان کو مطلب کسی اللہ کے ولی کا ذکر ہوا آپ ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا پھر وہ اللہ کے اولیاء کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ویسے بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں تو ویسے بھی ہمیں اچھا، عام بندہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، اس کی مذمت بیان کرنے کا حکم نہیں ہے. جو عام بندہ ہے جس میں واقعتاً عیب بھی ہو کہ اس کے عیب آپ اچھالیں، نہیں، آپ کو تو آپ اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو کس نے حق دیا کہ آپ اس کے مرے ہوئے کے عیب اچھالتے رہیں؟ آپ اپنے لیے کیوں گناہوں کا ایک میٹر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہ کریں ایسا. اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسا کرتا ہو. اور ایسے افراد کی صحبت سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں رکھتے. ہم نے تو انہی کی صحبت اختیار کرنی ہے، اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے. ان کی چوکھٹ پر آئیں تو ان کی چوکھٹ پر تو ہمیں اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ والے وہ ہیں، ان کی چوکھٹ پر آئیں عشق مصطفیٰ کے جام ملتے ہیں. ان کی بارگاہ میں آئیں تو صحابہ اہل بیت کی محبت ملتی ہے، اولیاء کرام کا ادب ملتا ہے، دین کا درد ملتا ہے، دین کے کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے. اولیاء کرام نے جو دین کا کام کیا، انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، انہوں نے محنتیں کی ہیں دین اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے. تو
تو آج ہم کیسے ان کی ان خدمات کو فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم دل و جان سے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ محبت ہم کرتے رہیں گے آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا اللہ کے ولیوں کا فیضان ہمیں دنیا میں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ، مل رہا ہے، ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ قبر میں بھی ملے گا اللہ کے ولیوں کا فیضان، انشاءاللہ ہمیں حشر میں بھی ملے گا انشاءاللہ، ان کے صدقے اللہ نے چاہا دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے ان اولیاء کرام کا فیضان ہمیں بھی نصیب ہو اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کا ادب نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ریڈی ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد زین طاری ہے، میں کشمیر میں رہتا ہوں۔ میں آج آپ کو سوال کا جواب سناؤں گا۔ ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ سید صاحب، میں ہوں محمد یامین گیلانی۔ ایمان کے جمالی یعنی مختصر بیان کو امام مجمل کہتے ہیں۔ میرا نام سلمہ، میں ڈی کان میں رہتی ہوں۔ ایمان کے اجمالی بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان کے اجمالی بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان کے اجمالی بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک پیارے پیارے بچوں کو سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد احتشام اتاری کھانے وال سے، ماشاء اللہ مدنی چینل کا کچھ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو علم میں نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے۔ ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے اور دعوت اسلامی کے مبلغ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے علی نعت سنا دیجیے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ آپ نے تو سنا دیا، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے عمر بھائی مسکرا پڑے ہیں کہ مجھے کہا ہے لیکن سنا تو انہوں نے دیا۔ چلیں عمر بھائی آپ قبول فرما لیجئے گا، سنا بھی دیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد شکیل قادری پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ ویسے میں فاریہ شہر ضلع منڈی بہاؤالدین کا رہنے والا ہوں، لیکن اس وقت عرس یہاں پر ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ تو نعت خواں اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی منقبت سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 آمین۔ بابا صاحب کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی عرض کیجئے گا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، انشاءاللہ منقبت سنیں گے انشاءاللہ آج۔ مزید کال۔ سید ثاقب حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مزید۔ میرا نام محمد حسیب ہے اور میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ نعت سنا دیں، مجھے منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کیا بات ہے، مزید۔ میرا نام ارسلان ہے، شہر کا نام پاک پتن، کلام سنا ہے میں مدینے چلا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آج تو بابا صاحب کا فیضان یوں بھی مل رہا ہے، وہیں سے مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ آج تو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ ان کی منقبت سنا دے، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر۔ عمر بھائی بڑی پیاری پڑھتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ یہ منقبت، اللہ پاک سلامت رکھے۔ کچھ میسیجز لے لیتے ہیں جی۔ تالا گنگ سے ایک میسیج ہے، سید صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ کہہ رہے ہیں جی عمر بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، الہی روضہ خیر البشر میں اگر جاؤں۔ واہ جی واہ۔ ثاقب بھائی عمر بھائی سے درخواست کریں کہ وہ منقبت بابا فرید الدین گنج شکر سنا دیں۔ جی جی ہم نے عرض کر دیا جی، انشاءاللہ سنائیں گے ہمارے عمر بھائی۔ اچھا واسف بھائی ہیں گجرا سے، کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی ماشاءاللہ آج بہت اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا،
اللہ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی, نظر بد سے بچنے کی آپ نے دعا کی, بہت شکریہ. اچھا, منور میری آنکھوں کو, یہ کلام سننا ہے. اچھا جی, اے شاہ بحر و بر مدینے میں, آپ یہ کلام سنا دیں جی, اور ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ مسافر آتا ہو, لفظ مسافر آتا ہو. جی ابو جریر بھائی, آج آپ سے کرتے ہیں کسوٹی. لفظ مسافر آتا ہو. 5 4 3 2 1 مدینہ. چلیں جی, قاسم بھائی آپ سنا سکتے ہیں؟ شعر تو نہیں, حدیث پاک سنا سکتا ہوں. جی, انہوں نے شعر کا فرمائش کی ہے, حدیث پاک بھی انشاءاللہ سنیں گے آپ سے. شعر عمر بھائی انشاءاللہ سنا دیں. جی وہ تو سنائیں گے انشاءاللہ. آپ سنائیں گے؟ چلو میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. نہیں, زبانی سنانا ہے, دیکھے کے بغیر سنانا ہے نا. زبانی ابھی ذہن میں نہیں. ابراہیم بھائی. وہ پنجابی میں ایک بڑا خوبصورت سلام پڑھا جاتا ہے, مسافر مدینے شہر جانے والے, میرا مصطفیٰ نو سلام عرض کرنا. واہ. تو تک تک کے روزے دی جالیاں نو, میرا مصطفیٰ نو سلام. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, مرحبا, ماشاءاللہ. جی عمر بھائی. امیر السنت کا بہت پیارا کلام ہے. اس میں یہ شعر ہے, طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی کو بارات چلی ہو. بات ہے جی, کیا بات ہے جی. اچھا جی, میسیج ہے, سائم بھائی ہیں ضلع بکھر سے, یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, اس کلام کی فرمائش کی ہے. اچھا جی, آج موضوع سیرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ با کمال ہیں. اچھا جی, منقبت سننے کا انہوں نے بھی کہا ہے. زین اتاری صفدر آباد سے, سندھ سے ایک میسیج آیا ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں آج کل سندھی بھا جو ہیں ان سے ایک دو باتیں کر رہا ہوں. آئیں جو تواں جو وٹو کیڑو حال آہے, ایک جملہ یہ میں نے یاد کیا, سٹھو حال آہے. ایک تو یہ کہتے ہیں سٹھو حال ہے, شکر آہے, یہ بھی بول رہے ہیں. تو یہ دو جملے میں نے سیکھ لیے بھائی. انشاءاللہ میں مزید بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھوں. آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین, اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو بھی سندھی میں ہوتی رہے. بلوچی زبان سیکھنے کا بڑا ایک میرا شوق ہے. کعبہ دکھا دے مولا, یہ بھی سننا ہے کلام. اچھا, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کے کمنٹس لیں گے, اور پھر ہم ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. جی عمر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ اللہ اللہ, تیرا دربار رسول عربی. اللہ اللہ, تیرا دربار رسول عربی. اللہ اللہ, تیرا دربار رسول عربی, تیرا دربار کرم پار رسول عربی. تیرا دربار, تیرا دربار, تیرا دربار کرم پار رسول عربی. قصوں کے ہو مددگار رسول عربی. بے قصوں کے ہو مددگار رسول
ہو غم خوار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خوار رسول عربی، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مدینے والے آقا، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کیوں فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدان نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک
पाक वतन आबाद रहे, तेरा पाक वतन। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। सदा खाजा कलिगर दे, सदा खाजा कलिगर आबाद रहे, तेरा पाक वतन आबाद रहे, तेरा पाक वतन। यूं बाबा तेरी बारात चली, यूं बाबा तेरी बारात चली, पीछे है वली आगे है नबी, पीछे है वली आगे है नबी। नबियों के नबी भी तेरे घर, नबियों के नबी भी तेरे घर आबाद रहे, तेरा पाक वतन आबाद रहे, तेरा पाक वतन। मैं क्यों न फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों न फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों न तेरी चौखट चूमूं, मैं क्यों न तेरी चौखट चूमूं। है दर तेरा जन्नत का दर, है दर तेरा जन्नत का दर आबाद रहे, तेरा पाक वतन आबाद रहे, तेरा पाक वतन। हो खैर गरीब नवाजी की, हो खैर गरीब नवाजी की, भरो झोली गरीब नियाज़ी की, भरो झोली गरीब नियाज़ी की। हो खैर गरीब नवाजी की, भरो झोली गरीब नियाज़ी। बाबा भरो झोली गरीब नियाज़ी की। होती है यही मंगतों की गुज़र, होती है यही मंगतों की गुज़र आबाद रहे, तेरा पाक वतन आबाद रहे, तेरा पाक वतन। मंगतों पे नजर बाबा गंज शकर आबाद रहे, तेरा पाक वतन आबाद रहे, तेरा पाक वतन। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर। दर पे हाजिर ये अदना गुलाम आपका, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर। दर पे हाजिर ये अदना गुलाम आपका, दर पे हाजिर ये अदना गुलाम आपका। चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया, जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया, जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया। साबिरे पाक को तुमने कलियर दिया, साबिरे पाक को तुमने कलियर दिया। और दहली में देखा निजाम आपका, और दहली में देखा निजाम आपका।
شکر ہو کرم کی نظر بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر در پہ حاضر یہ ادنا غلام آپ کا در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے خالد عمل ہمارا بھی پر دیجئے ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے خالد عمل ہمارا بھی پر دیجئے خالد عمل ہمارا بھی پر دیجئے اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر در پہ حاضر یہ ادنا غلام آپ کا در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے عمر بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. کمال ہے ماشاءاللہ. ہمارے کیمرہ مین بھی کہہ رہے ہیں مزہ آ گیا بھائی، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کمنٹس ہیں. شاہد حسین مدنی ہمارے مدنی چینل کے مبلغ ہیں، ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہیں اور پاکستان سطح پر ماشاءاللہ ان کے پاس ذمہ داری ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے کچھ کمنٹس بھی کیے ہیں. کیا بات ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ. اور چونکہ سندھی بھاں ہیں تو انہوں نے مجھے میسیج میں بھی لکھا ماشاءاللہ سندھی واہ واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب اتنا یہ مجھے ابھی آتا نہیں ہے، میں ابھی سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ، تو جب یہ آ جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو سندھی میں جواب دوں گا انشاءاللہ. شاہد بھائی اللہ خوش رکھے آپ کو. محمد نواز بھائی نے یہ کہا ہے کہ منقبت سنی، ہم نے الحمدللہ سن لی ہے. علی حیدر بھائی ابراہیم بھائی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ابراہیم بھائی جب آتے ہیں جی، وہ شکریہ آپ کا. داؤد بھائی ہیں، عمر بھائی ہیں ہمارے پاس، ظفر مغل بھائی ہیں، اچھا مجتبہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، احمد بھائی ہیں، اچھا محمد رضا بھائی ہیں، غلام عباس بھائی سلام کریں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک فیاض صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں جی پروگرام آپ کا پروگرام مرحبا، اللہ پاک سلامت رکھے، آمین. بہت شکریہ. میں چاہوں گا ابراہیم بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو علم دین حاصل کیا، علم دین ہے، اچھا پھر طریقت کا، روحانیت کا جو علم ہے، یہ سفر، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب، اصل میں ہمارے ہاں صوفیاء کرام کا جب ذکر ہوتا ہے اور اولیاء کرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایک طبقہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ ان اولیاء کرام میں جو معروف شخصیات ہیں، جیسے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا آپ کے مرید خاص حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور دیگر بزرگان دین کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کا جو ہے وہ کل ملا کے بس یہ کرامت بیانی سے باہر ان کی کوئی شخصیت نہیں ہے. تو دراصل یہ ان کی شخصیت اور ان کے سیرت اور ان کے کردار سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتا ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر آپ اہل اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ کے ولی کی بنیادی شرط ہی علم دین ہے، علم دین کا حصول ہے. یعنی علم ظاہر یا تو وہ باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں کسی استاد کے پاس جا کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی عطا ہوتی ہے کہ علم باطن سے انہیں نواز دیا جاتا ہے. سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کے کئی مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جاہل کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا.
اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس کو ولایت عطا فرمانی ہوتی ہے یا تو وہ باقاعدہ کسی استاد کے پاس علم ظاہر حاصل کرتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے تو پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے، علم باطن عطا فرما دیتا ہے، اسے جو ہے وہ علم لدنی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ ان کی سیرت کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ اور اگر ہم حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی بات کریں تو آپ نہ صرف اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، بلکہ ایک متبحر عالم دین ہے، ایک جید عالم دین ہے۔ میں شروع کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے آباء و اجداد ہی قاضی خاندان کہلاتا تھا، اور آپ کے جو والد محترم تھے وہ بہت بڑے جید عالم تھے اپنے وقت کے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے جو پیدائشی آپ کا علاقہ ہے اسی علاقے میں ابتدا میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا، اس کے بعد آپ مدینۃ الاولیاء ملتان میں آ کر اس وقت کے ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا عبداللہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آ کر انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے جو اس وقت کی متداول کتب تھی انہوں نے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پڑھا۔ اس کے بعد نہ صرف یہ ملتان شریف میں، پھر اس کے بعد انہوں نے بخارا، سمرقند، غزنی، قندھار، بغداد، بلاد فارس، نہ جانے کہاں کہاں کے سفر کیے، اور یہ ان کے جو اسفار ہیں یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم ان کی روحانیت کی طرف جو ان کی رغبت ہے، یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک آپ کا انداز تھا، تصوف کا، جی، علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اسفار کیے مختلف علاقوں کے، جو آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے وہ بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے جو ان کی پہلی ملاقات ہے وہ ملتان کے اندر ہوئی ہے۔ دراصل حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملتان کے اندر تشریف لائے تو اس وقت یہ ایک مدرسے میں کے طالب العلم تھے، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ مسجد میں قبلہ رخ بیٹھ کر آپ جو ہے وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ تو جب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو ان کے چہرے کی روحانیت اور ان کے چہرے کی چمک ایسی تھی کہ یہ جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہوئے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ والے کی ایک روحانیت کا ایک اثر ہوتا ہے، تو یہ ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے۔ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے مرید بننے کے لیے عرض کی، تو انہوں نے اپنی ارادت میں لیا، لیکن جب یہ واپس دہلی جانے لگے، کچھ عرصہ یہ ان کے ساتھ رہے، جب یہ واپس دہلی جانے لگے تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تو حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بیٹا آپ علم دین حاصل کر لیں، کیونکہ یہ ان کے جو ایک خوبصورت الفاظ انہوں نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جو جاہل زاہد ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم دین نہیں ہوتا، جاہل زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو شیطان اس کو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا، اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ مختلف علاقوں کے اندر جا کر مختلف شہروں اور مختلف ممالک کا سفر کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور پھر دہلی میں جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں خرقہ خلافت بھی انہیں جو ہے وہ عطا فرمایا، اور پھر ان کے بعد سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی ان کی حاضری، انہوں نے بھی انہیں جو ہے وہ فیوز و برکات سے نوازا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ابو جلیل بھائی، میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیں کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو گنج شکر کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گنج شکر کہنے کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ فاقے کرتے ہوئے 80 فاقے آپ کے ہو گئے، تو آپ کے نفس کو بھوک لگی اور نفس الجو الجو پکارنے لگ پڑا، ہائے بھوک ہائے بھوک یہ پکارنے لگ پڑا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بہلانے کی خاطر چند سنگریزے منہ میں ڈالے، پتھر کے ٹکڑے منہ میں ڈالے، تو جیسے جیسے ڈالتے گئے وہ سنگریزے شکر کے بنتے گئے، تو اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بابا فرید الدین گنج شکر کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اللہ پاک بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اپنی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ قاسم بھائی، کچھ اخلاق، کچھ اوصاف میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے مزید کچھ ارشاد فرمائے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عفو درگزر کرنا ہے، اس جو آپ نے واقعہ بھی بیان فرمایا، اس سے ہمارے لیے جو سبق ہے کیا سبق ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی آج ایک تعداد وہاں پر جمع ہوگی، حاضر ہوگی، اور یہی اگر سوغات لے کر چلے جائیں کہ ہم عفو درگزر کو اپنا لیں، معاف کرنے کو اپنا لیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں امن نہیں ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک
معاشرے کے اندر امن ہوگا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اب یہی حدیث پاک ہمارے بزرگان دین کے پیش نظر بھی ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات، یہ ساری ہمارے بزرگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر بھی ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے، اچھا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب انسان پر کوئی ظلم و زیادتی کرے یا اس کو کوئی برا بلا کہے یا اس کو کوئی تکلیف دے یا کوئی ایذا دے تو آگے سے وہ عفو درگزر کا مظاہرہ کرے، بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے۔ جو انسان معاف کرتا ہے تو رب ذوالجلال بھی خوش ہوتا ہے، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے کہ جب بندہ دوسرے بندے کو معاف کرے گا اگر اس نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف فرمائے گا۔ تو اپنی زندگی کے اندر اگر ہم یہ خوبصورت پہلو عفو درگزر ہر چھوٹی بات دل میں لیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور آپ ترقی کی آگے منزلیں نہیں طے کر سکیں گے۔ اب ہر چھوٹی بات، ہر بندے کا غصے والا یا دیگر ایک تیکھا رویہ اگر وہ محسوس کرے بھئی اس نے فلاں نے مجھے یہ بات کہہ دی، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے اس طرح دیکھا ہے، تو جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، حالانکہ انہونی باتیں جب وہ اپنے ذہن میں بٹھائے گا تو پھر وہ اس کا دماغ بھی پریشان ہوگا، اس کو ایک ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ تو اب اسے کرنا یہی چاہیے کہ بھئی ایک تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کرے جو اگنور کرنے والی ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے بھی تو آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائے اور عفو درگزر کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت سے یہ پیارے پیارے اسباق لے کر اپنی زندگی میں شامل کریں اور دونوں جہانوں کی بلائیاں پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کتاب کا تعارف۔ آج کون سی کتاب کا تعارف ہمارے ابراہیم بھائی کروا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کتاب اسکرین پر نظر آ رہی ہے، کتاب کا نام ہے سوانح کربلا اور یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتاب ہے۔ اگر آپ کربلا کے موضوع پر ایک مستند اور مختصر کتاب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ خلاصے کے طور پر جو ہے وہ، کیونکہ اب زیادہ کتابیں پڑھنے کا بھی رجحان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ اختصار کے ساتھ اور ایک مستند کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ شروع سے خلفائے راشدین کا ذکر خیر بھی موجود ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کا ذکر خیر بھی ہے، اہل بیت اطہار کے فضائل بھی ہیں، اور پھر کربلا کا واقعہ اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحات 193 ہیں، 193 اس کے صفحات ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے یا آپ کو 150 روپے ہدیے پر یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے، آپ کی یہ کتاب ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے تو بہت ساری آپ کے معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا ایک پیکج دیکھتے ہیں، ویڈیو ریڈی ہے۔ میرا نام حیدر خان ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ایمان کے اجمالی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان کے مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ میرا نام محمد الیاس اتاری ہے۔ ایمان کے اجمالی یعنی مختصر سے بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان کے مختصر بیان کو ایمانی مجمل کہتے ہیں۔ میرا نام محمد ہے۔ ایمان کے مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ میرا نام اکثر تاری ہے، میں گجرانوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی جمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی، اللہ پاک پیارے پیارے بچوں کو سلامت رکھے۔ سوال ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب، ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے یہ جواب بھیج دینا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کو مقدر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلے آنکھ صلی علی